اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے ان صحائف کا ذکر کیا اور آسمانی اور الہامی کتابوں کا بھی ذکر کیا۔ 4 مشہور و معروف آسمانی الہامی کتابیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے اپنا آخری کلام اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمائی۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تمام انبیاء کرام کتاب لینے کے لیے کسی نہ کسی مقام پر بلائے گئے، اور ہر نبی کو صحیفے اور کتاب عطا کرنے سے پہلے اللہ کریم نے ان سب کو روزے رکھوائے اور آسمانی کتابوں کے نزول کا انبیاء کرام انتظار کرتے رہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی روز تک نبی کریم علیہ السلام نہ کچھ تناول فرماتے نہ کچھ نوش فرماتے۔ کئی روز حضور کے فاقہ مستی میں گزر جاتے تھے۔ اللہ کریم نے جتنے دن پسند فرمایا اور چاہا اتنے دن نبی کریم علیہ السلام فاقے کی کیفیت میں رہے، اور جب وہ دن مکمل ہو گئے تو پھر اللہ کریم نے قرآن مجید کے نزول کا آغاز اور ابتدا غار حرا سے ہوا، اور پورے 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ جتنی آیات اور جتنے احکام کی ضرورت ہوتی تھی اتنی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ سارے کا سارا قرآن دفعتاً یعنی ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو عطا نہیں کیا گیا، بلکہ پہلی آیت کریمہ جو نزول کے اعتبار سے پہلی آیت کریمہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اور 23 سال اور کچھ مہینے اور کچھ دن لگ گئے تھے پورے قرآن کے نازل ہونے میں۔ آخری آیت مقدسہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، اور نزول کے اعتبار سے قرآن حکیم کی آخری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ پورا قرآن جو ہے حضور کے قلب انور پر نازل ہوا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پروردگار، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن آیا کہاں سے ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ سے قرآن اترا۔ اور پھر یہ نازل کہاں ہوا؟ تو قرآن مجید میں فرمایا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، اسم مبارک 4 مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ حضور کے دل انور پر قرآن اترا ہے، قلب انور پر، نزل علی قلبک، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل انور پر اتارا ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ سارے علوم قرآن میں ہیں، کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، لیکن سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ قلب مصطفیٰ میں ہے۔ اسی لیے اس کتاب کو کتاب ہدایت، ہدی للمتقین، ہدایت کا سرچشمہ اور رشد و ہدایت کا منبع جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور یہ حضور کے قلب انور پر نازل کیا گیا۔ پھر اللہ کریم نے خود فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت سے پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن پہاڑ تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن اس قلب انور کو تو کچھ نہیں ہوا جس پر قرآن اترا، اس لیے کہ پہاڑ پر خشیت کا غلبہ ہے اور حضور کے قلب انور پر شان محبوبی کا غلبہ ہے، اور اس قرآن مجید کو شفا اور رحمت بنایا۔ حضور کہیں قرآن لینے نہیں گئے، حضرت موسیٰ تو تورات پہ گئے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور کے نزول کا انتظار کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انجیل کے نازل ہونے کا انتظار کرتے رہے، لیکن حضور نہ انتظار کیا نبی کریم علیہ السلام نے، نہ کہیں قرآن لینے گئے، بلکہ قرآن مجید جو لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ کبھی غور کریں، کچھ صورتیں ہیں قرآن مجید کی ان پہ لکھا ہے سورۃ مکیۃ، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن پہ لکھا ہے سورۃ مدنیۃ، تو کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ مدنی ہیں، حالانکہ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حضور جب مکہ شریف میں تھے تو جو قرآن اس دور میں آیا اسے کہتے ہیں یہ مکی قرآن ہے۔ حضور ہجرت فرما کر جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو مدنی زندگی میں جو قرآن اترا اس کو مدنی قرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے بھی نسبت مکی مدنی بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں حضور تشریف لے گئے وہاں وہاں قرآن اترا۔ اگر حضور بدر میں ہیں تو قرآن بدر میں آیا، حضور احد میں ہیں قرآن احد میں آیا، حضور غار میں ہیں تو قرآن غار میں آیا، یہاں تک کہ حضور کی 11 ازواج مطہرات تھیں اور کسی زوجہ محترمہ کے بستر پر قرآن نازل نہیں ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ حضور ان کے بستر پہ ہیں تو قرآن وہاں بھی نازل ہوا، جدھر جدھر حضور گئے ہیں قرآن ادھر ادھر گیا، کیونکہ قرآن حضور کی عظمت بیان کرنے آیا۔